پھولوں سے آراستہ خوبصورت اجلے عروسے میں بیٹھی امائلہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ بیڈ کے عین سامنے رکھا سنگار میز اس کی خوبصورتی کا اعتراف کر رہا تھا۔ سرخ عروسہ جوڑے میں لپٹی ڈھیر سارے گجروں سے مہکتی تمام عروسہ لوازمات سے مزین امائلہ بے پناہ حسین لگ رہی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے انتظار کے بعد آہٹ محسوس ہوئی۔ کوئی اندر آیا تھا۔ اسٹیل گرے خصے میں مقید مضبوط مردانہ پاؤں امائلہ کی نگاہ کی گرفت میں آ گئے۔ وہ سامنے ہی کھڑا تھا۔ پھر وہ تھوڑا سائڈ ٹیبل کی سمت جھکا۔ غالباً اس نے کچھ نکالا تھا دراز سے۔ اب وہ مضبوط قدم بڑھاتا امائلہ کے نزدیک آ بیٹھا۔ وہ خود میں سمٹ گئی۔ دو انفاس کی موجودگی کے باوجود کمرے میں خاموش رقصہ تھی۔ کتنے ہی پل امائلہ پر شوق نگاہوں کی حدت سے سرخ ہوتی رہی۔ تم بلا شبہ میری تشدید تصوراتی پیکر سے بڑھ کر حسین ہو۔ مانوس لب و لہجہ، خوبصورت انداز میں مخمور بے خود اعتراف۔ امائلہ نے چونک کر سر اٹھایا اور شاکڈ ہو رہ گئی۔ نکاح سے پہلے اس نے تصویر دیکھنے کی کوشش نہیں کی اور نکاح کے بعد اس باری باری طاری ہوتی خشی نے حواس سلپ کر لیے تھے۔ اس نے دوار حسان کا نام سنا ضرور ہوگا، لیکن ہوش کب تھا جو عقل کچھ کام کرتی۔ اتنے حیران مت ہو، میں ہی ہوں دوار حسان ملک عرف حسنی ملک۔ وہ اس کی حالت سے محظوظ ہو رہا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے بہت سہمے ہوئے انداز میں اپنا ہاتھ دوار کے کال پر رکھ کر اس کے ہونے کا یقین کیا۔ وہ ہنس پڑا۔ یقین کر لو امائلہ، میں ہی ہوں۔ دوار نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ پانی پانی امائلہ نے خشک ہوتے حلق سے بامشکل آواز نکالی۔ پانی پی کر حواس کچھ بحال ہوئے تو اس نے نظر بھر کے دوار حسان کی صورت دیکھی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ امائلہ پزل ہوتی رخ پھیر گئی۔ وہ مسکرا دیا۔ جاننا چاہتی ہو یہ سب کیا ہے؟ وہ گویا ہوا امائلہ نے سوالیہ نگاہیں اٹھائیں۔ یہ میری محبت ہے۔ وہ غیر معمولی سنجیدہ تھا۔ تم ان 6 مہینوں میں سمجھتی رہی ہوگی کہ میں نے تمہیں دھوکہ دیا۔ وہ تصدیق چاہنے کے لیے ٹھہرا تھا، لیکن امائلہ خاموش تھی۔ اگر مجھے تم سے محبت نہ ہوئی ہوتی امائلہ دوار حسن ملک، تو تمہاری یہ خیال ضرور درست ہوتا، لیکن تمہاری قسمت اچھی ہے کہ تمہیں دیکھنے کے بعد مجھے تم سے محبت ہو گئی، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تم آج اس طرح میرے سامنے ہو۔ وہ انا پرست شہنشاہ کی مانند لگ رہا تھا، جو محبت بھی احسان سمجھ کے کرتا ہے۔ امائلہ کو اس کے ساتھ ہوئی آخری گفتگو کی تلخی یاد آنے لگی اور اس کی آنکھوں کا فرش بھیگنے لگا۔ وہ مزید کہہ رہا تھا، تمہیں یاد ہے تم نے کہا تھا میں آپ کے ٹائپ کی لڑکی نہیں ہوں؟ امائلہ نے تڑپ کر پلکیں اٹھائیں۔ وہی آغاز تھا باب سیاہ کا جو اس سے اس کی ذات کا غرور چھین کر لے گیا۔ تمہارا یہ جملہ مجھے تیزیانی کی طرح لگ رہا ہے، بغیر مجھے جانے جب تم نے مجھ پر آوارہ مزاج کا ٹک لگایا کہ خود کو کسی اور دنیا کی مخلوق پوز کیا، میں نے اس طرح تم پر تمہاری حقیقت واضح کرنے کی ٹھان لی تھی۔ تم میرے دام میں نہ آتی تو میں یقیناً تم پیچھے ہٹ جاتا، لیکن تم بھی عام لڑکیوں کی طرح محض 2-4 جذباتی جملوں سے پگھل گئی اور میں اس اپنے اندازے کی درستگی پر سرشار ہو اٹھا۔ پھر میں نے تم سے تمہاری تصویر مانگی جو تم نے میرے بے حد اصرار بھی نہیں دی۔ یہاں میں تھوڑا سا بے دل ہوا کہ شاید تم واقعی مختلف ہو، لیکن جب میں نے کالج کے باہر آ کر تمہیں دیکھنے کی خواہش ظاہر کی اور تم معمولی سی تردید کے بعد مان گئی، تو میں نے بھی کمر کس لی تھی تمہیں نیچا دکھانے کی، اور اس کے بعد میرا ارادہ تمہیں ڈیٹ پر لے جانے کا بھی تھا۔ لیکن اتنا کہہ کر وہ اور خاموش ہوا۔ امائلہ کی آنکھوں سے ابلتی آنسو کی اس پلکوں کے بند ٹوٹتے رخسار پہ بہہ رہے تھے۔ سسکیاں سرخ لبوں پر سر پٹک رہی تھیں۔ دوار حسان کی پوری امائلہ کے اشک بہہ سنبھالنے لگے، لیکن برا ہوا اس محبت کا وہ بہت آہستہ بولا تھا۔ امائلہ بامشکل سن پائی تھی۔ تم واقعی میرے ٹائپ کی لڑکی نہیں تھی امائلہ، لیکن میں چاہتے ہوئے بھی تم سے منہ نہیں موڑ سکا، اور بالا ہی بالا بی بی جان کو بھیج کر تمہیں اپنا نام کروا لیا۔ امائلہ نے اسے کٹلیلی نظروں سے گھورا۔ اس کے دل میں آویزہ تصویر اس شخص کی تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ اس شادی سے انکار کر کے مجھے مطلع کر دینا۔ گو میری ضدی دل نے تمہاری قرب کی ضد باندھ رکھی تھی، لیکن اگر تم نے انکار کر دیا ہوتا نا امائلہ،
تو یہاں میں اپنی محبت سے بھی دستبردار ہو جاتا کہ جسے اپنے ماں باپ کے مان، رضامندی اور عزت و محبت کا پاس نہیں، وہ میری پہلی نظر کی نوخیز محبت کی کیا قدر کرے گی۔ امائلہ رنجیدہ سی اسے تک رہی تھی۔ اتنی غمزدہ کیوں ہو رہی ہو امائلہ؟ دوار نے سائڈ پر دھرا مخملی کھیس اٹھا کر اس میں سے کنگن نکالے اور امائلہ کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے تم سے کتنی محبت ہے یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں؟ اس نے امائلہ کی کلائی میں کنگن سجانے کے بعد اسے انگلی سے چھیڑا۔ نتیجن کنگن نے امائلہ کی کلائی میں بل کھایا۔ یقین کرو امائلہ، ہماری آخری مرتبہ ہوئی گفتگو کے بعد میں خوفزدہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی وہ سمت تبدیل کر دی کہ کہیں تمہارا فون نہ آ جائے، کہیں تم انکار نہ کر دو اور کہیں مجھے تم سے دستبردار نہ ہونا پڑے۔ میں ہر روز دعا کرتا تھا کہ تم انکار نہ کرو، بھلا تم اپنے دوار حسان کو بلانے کی کوشش مت کرو، بھلا تمہارے دل میں حسنہ ملک نہ بس سکے۔ امائلہ کی آنکھوں میں آنسو خشک ہو چکے تھے۔ دوار حسان نے کہتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر اس کا نفیس سا ہینڈ بیگ اٹھا لیا۔ اس نے بیگ کھول کر امائلہ کا سیل فون نکال کر اس میں سے سم نکالی اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ امائلہ نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ اس کے لب کچھ کہنے کی خواہش میں پھڑپھڑا کر رہ گئے۔ پھر دوار حسان ملک نے وہیں بیٹھے بیٹھے سیل فون دائیں طرف کی دیوار پر کھینچ مارا۔ نتیجتاً سیل فون ٹکڑے ٹکڑے ہوتا زمین پر بکھر گیا۔ اب وہ امائلہ کی طرف متوجہ ہوا اور اس کا لٹھے کی مانند سفید ہوا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر کہنے لگا تھا، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا امائلہ، تم سے بے انتہا محبت کروں گا۔ لیکن ابھی وہ اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ دروازے پہ دستک ہونے لگی۔ وہ اٹھ کر باہر گیا تھا۔ پرتر ہوئے امائلہ کے سماعتوں میں اس کے آخری ادھورے جملہ گونج رہا تھا، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا امائلہ، تم سے بے انتہا محبت کروں گا، لیکن اعتبار نہیں کروں گا۔ اس پل پھتر ہوئی امائلہ کو لگا کہ اب وہ کبھی کھل کر سانس نہیں لے سکے گی۔